بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آج ہم بہت اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے، صوفی اور کلندر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت شعر، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب جستجو، عشق و حضور و اضطراب۔ صوفی اور کلندر کا راز اس شعر کے اندر پنہاں ہے۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس شعر کی حقیقت سے بھی آشنا ہو جائیں گے۔ اس موضوع کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ راہ تصوف کی حقیقت اگر معلوم نہ ہو تو سالک جو اس راہ پہ سفر کر رہا ہوتا ہے بہت سے حجابات اور رکاوٹوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہر معاملہ کو، خاص کر تصوف کو، ماورائے عقل طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ کشف و کرامات اور بڑے عجیب انداز میں ان معاملات کو صوفی اور کلندر کو کوئی ایک ایسی ماورائے عقل انسان کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جس کو سمجھ کر اس راہ کی تلاش کرنے والے بھی انہیں حجابات اور انہیں رکاوٹوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ کو حقیقی علم سے جو اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے حاصل ہے وہ آپ تک بھی پہنچا دیا جائے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ تھا ضبط بہت مشکل، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر۔ تو آئیں سمجھتے ہیں صوفی اور کلندر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اصل میں صوفی اور کلندر دونوں ہی مقامات کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے میرے آج کے اس بیان سے آپ اپنے اندر ان خوبصورت مقاموں کو تلاش کر لیں۔ صوفی اور کلندر دراصل شعوری بالیدگی یعنی کہ سوچ کے زاویوں کا بلند ہو جانا اس کا نام ہے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آخر صوفی کون ہوتا ہے۔ تو اس اہم نقطے کو سمجھنے کے لیے ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خاص میں چلتے ہیں۔ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب اللہ کسی شخص سے محبت اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی آنکھ اس کے اپنے اوپر کھول دیتا ہے۔ تو آئیں اس نور حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ صوفی دراصل وہ شخص ہوتا ہے جو فقط عبادت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ خود کو شعوری طور پر بھی بلند کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر اپنے عیبوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر ان سے نکلنے کی جستجو میں اپنی ذات کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے قلب کو ما سوا اللہ یعنی کہ اللہ کے سوا ہر معاملے سے خالی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا سفر اپنے قلب سے اللہ کے سوا تمام چیزوں کو نکالنے کی کوشش کا نام ہے۔ سننے میں تو یہ فقط ایک لائن محسوس ہوتی ہے کہ اپنے قلب کو ما سوا اللہ یعنی کہ اپنے قلب کے اندر سے اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ نکال دینا، لیکن یہ بہت گہرائی والا قلبی اور شعوری پاکیزگی کا سفر ہے۔ اس سفر کو کرنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے۔
پھر اسی سفر پر چلتے چلتے شعوری بلندی حاصل کرتے کرتے قلب و شعور کو پاک کرتے کرتے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایک ایسا مقام حاصل ہوتا ہے جس کو قلندر کہتے ہیں۔ تو آئیں اب سمجھتے ہیں کہ یہ قلندر کون ہوتا ہے۔ قلندر دراصل تصوف کی دو اہم جہتوں کا انتہائی مقام ہوتا ہے۔ اس راہ پہ سفر کرنے والا دو کیفیات میں سے کسی ایک کے غلبے میں ضرور رہتا ہے۔ وہ دو کیفیات سکر اور صاحب ہوتی ہیں۔ سکر ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی ذات میں فنائیت، کیفیت، دیوانگی، محبت اور عشق اور جذبے کا رنگ ہوتا ہے۔ اور صحب ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں سالک کا شعوری سطح کا بہت بلند ہو جانا، بہت باریک شعور والا ہو جانا، ہر معاملے میں اللہ کی معرفت کے نئے نئے انداز اور نئے نئے نقطے تلاش کر لینے والا، بہت تفکر والا انسان۔ یہ جو کیفیت ہے یہ صحب کی کیفیت ہے۔ اب آپ کے سامنے دو کیفیات بیان کر دیں۔ سالک جو اس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ ان دو کیفیات میں سے کسی ایک کے غلبے میں رہتا ہے۔ اب سمجھیے مقام قلندر کیا ہوتا ہے۔ قلندر ان دونوں کیفیات کی انتہاؤں کو چھونے کی صلاحیت رکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ اللہ اس کو یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ ان دونوں کیفیات کی انتہاؤں کو چھو سکتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے قلبی وجدان، یعنی کہ جب وہ حالت سکر میں آئے گا، یعنی کہ فنائیت میں ڈوبے گا، تو وہ ایسا اس سمندر میں اترے گا کہ اس کی انتہائی کیفیات کو چھو لے گا۔ اس کے اندر عشق ظاہر ہوگا، آنسوؤں سے لبریز ہو جائے گا، اور اللہ کی محبت کے رنگ اس کی رگ رگ سے عیاں ہوں گے۔ یہ اس کی سکر کی کیفیت ہوگی۔ اور اگر وہ صاحب میں آئے گا، یعنی شعوری وجدان کے اندر آئے گا، بقا کا رنگ اس پہ غالب ہوگا، تو وہ ایک تفکر اور تدبر کرنے والا، ایک بہت زیادہ گہرائی میں سوچنے والا انسان ہوگا۔ علم و عرفان کے ایسے ایسے نقطے کھولے گا کہ لوگ سوچیں گے یہ آخر علم اس کو کہاں سے مل رہا ہے۔ اب سمجھیے قلندر جو ہوتا ہے جب وہ سکر میں ہوتا ہے تو عشق و مستی کی انتہاؤں پر ہوتا ہے، اور جب وہ صاحب میں ہوتا ہے تو علم و عرفان کی گہرائیوں میں اترا ہوتا ہے۔ علم لدنی اس کی ذات پہ اس طرح کھل رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز عیاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ سمجھیے گا، اب وہ شعر یاد کیجئے جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب جستجو، عشق و حضور و اضطراب۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص ہوتی ہے تو یہ مقام قلندر کھلتا ہے۔ عقل و غیاب جستجو، علم لدنی کا سمندر ہوتا ہے۔ عشق و حضور و اضطراب، عشق، مستی، جذبہ، کیفیت، اس کے اعلیٰ ترین رنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے یہ صوفی اور قلندر، یہ دونوں شعوری بلندیوں اور آپ کے اندر کے ایک مقامات کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مقام آپ کو حاصل ہو اور آپ کو پتہ آج چلا ہو۔ اسی لیے میں نے وہ شعر پڑھا تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈال قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ یہ جو میری ذات پہ چیزیں کھل رہی ہیں، یہ جو مجھے علم مل رہا ہے، اب اس کا ضبط کرنا بہت مشکل تھا۔ کہہ ڈال قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ کوشش کریں کسی ایسے انسان کی صحبت میں آئے۔ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ کسی ایسے اللہ والوں سے وابستگی پیدا کریں جن کے اندر آپ یہ صفات دیکھیں۔ آپ ان کے ساتھ اگر جڑ جائیں گے تو آپ کے اندر ہی یہ ساری کیفیات ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ رنگ عطا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ شاید کسی کی تلاش آپ کی وجہ سے ختم ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ذات پر بھی کرم اتار دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔